फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज के दिन में तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर सेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गलबे और भेड़ बकरी का बढ़ जाए और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाए, तो तेरे दिल में गरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया है। और ऐसे वसी और होलनाक बियाबान में तेरा रहबर हुआ जहाँ चलाने वाले सांप और बिच्छू थे और जहाँ की जमीन बगैर पानी के सूखी पड़ी थी, वहाँ उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से पानी निकाला और तुझको बियाबान में मद खिलाया जिसे तेरे बाप दादा जानते भी न थे, ताकि तुझको आजिज करे और तेरी आजमाइश करके आखिर में तेरा भला करे। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, वही क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस आहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और मबूदों का पैरों बनकर उनकी इबादत और प्रस्तुत करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। बाकी आपके पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Praise God. Thank you, तशरीफ रखिए। अस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब, खुदा की कलाम पाक में से अस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी खूबसूरत मोहब्बत के लिए, इस शुक्र गुजारी के मौका पर कि खुदा ने यह शुक्र गुजारी का वक्त दिया है। बाइबल मुक़द्दस का खुदा मुबारक खुदा है और इस मुबारक मौका पर मैं भाई बशीर साहब को, इसके घराने को, इस घर की शुक्रगुजारी के लिए, उस खूबसूरत घर के लिए मैं और मेरा खानदान सारा चर्च मुबारकबाद देता है। खुदा आपको बरकत। आमीन। तो यह ताड़ियां का जवाब इसे तो दाद भी देनी है, अप्रिशिएट भी करना, तो टूटे टूटे थे और जब जी से करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी। आमीन। असल में जब ऐसी इबादतें होती हैं तो इस बात का इजहार है कि ये सारी बरकत देने वाला जिंदा खुदा है। हालेलुया। क्योंकि जब ज़बूर 127 को पढ़ा जाता है तो लिखा है अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत क्या है, हद से है। अगर खुदा ही शहर की हिफाज़त ना करे तो निगहबान का जागना हद से है। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। और याद रखे बंदे के पास चाहे कितनी ही दौलत क्यों ना हो, कितना ही उसके पास जॉब, बिजनेस, नौकरियां क्यों ना हो, जब तक खुदा ना करे कोई घर नहीं बना सकता। मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनकी इनकम 3.5 लाख 4 लाख तक उन्होंने अपनी जबान से बताई, पक्कियां नौकरियां, औलाद नाल नौकरियां कर दी, दोवें जी नौकरियां कर दे, घर होने लगे। मैं उन लोगों से भी वाकिफ हूँ जिन्होंने डबल नौकरियां की और डबल पेंशन आती है, औलाद जुआन हो गई और बूढ़े हो गए लेकिन घर नहीं है। और याद रखें जमीनी घर जो है आसमानी घर का अक्स है। जमीन पर घर एक खुदा की अजीम बरकत है। आमीन। ये खुदा की खूबसूरत ब्लेसिंग है जमीन पर घर का होना।
اور میرے دل سے دعا نکلتی ہے خدا زمین پر بھی کسی کو گھر سے محروم نہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی دعا نکلتی ہے کہ ان کو آسمانی گھروں کے مالک بناؤ۔ ہاللیلویا، آمین۔ کیونکہ زمینی گھر آسمانی گھر کا عکس ہے، سایہ ہے۔ اور یاد رکھیں پہلی دنیا آسمان، یہ ساری کائنات اس اچھی دنیا اور جو پرانی نئی حقیقی دنیا اس کا عکس ہے، اس کی نقل پر یہ جہان آباد کیا گیا۔ اور یاد رکھیں یہ زمین پر گھر اس آسمانی گھر کا نقل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک نے وعدہ کیا ہے آسمان پر گھروں کا، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان پر بھی گھر ہیں اور زمین پر بھی گھر۔ زمین پر گھر ملنا یہ خدا کی خوبصورت نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ اور اس کے بعد ماں جی آپ کو میڈم لگ رہے پاسٹر صاحب آپ کو ساری چرچ میں اس خوبصورت کلیم کے لیے، خوبصورت خدا کے گھر کے لیے بھی مبارک دیتا ہوں۔ اور خدا میری بہن پروین کو برکت دے۔ جی انہوں نے پیسہ، پروین مورس انہوں نے یہ کلیم چرچ میں ڈالا ہے، خدا ان کو برکت۔ یہ سانگ جس میں میں بات کر رہا ہوں ہمارے چرچ کی فیملی ہے، بھائی نور صاحب انہوں نے چرچ کو دیا۔ آپ سب اچھا کرتے ہیں، دائیکیاں دیتے ہیں، آپ کی نظریں، آپ کی منتیں خدا کے حضور رہتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور جن کی مٹھی خدا کے لیے کھلی رہتی ہے، خدا کا آسمان ان کے لیے کھلا رہتا ہے۔ آمین۔ اور اس کے ساتھ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا جیسے پھول آئے ہیں تو میری بہن نے اسی وقت ان کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ سو تالیاں بجا دیں۔ جس قدر گھر نیٹ ہوتا ہے نا بشیر صاحب، اسی قدر اس کی گھر کی صفائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو آپ کو چرچ نیٹ ملا ہے تو بہت اچھا، اس کی صفائی کا خیال آپ آگے سے زیادہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں بیٹا بشرا، اس کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اگر پھول گریں گے پاؤں کے نیچے آ کر یہ مسئلے جائیں گے تو پھر کلیم بھی گندا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے اب جب یہاں پر کیک آنا گیا نا، کہنا ہے جی ٹھہرو ٹھہرو منڈیا جی باہر کھا کے جو فرش تے کلینی سی نہ پیا اتنے کیک تھلے کیک کرسیاں تے کیک چلتا ہوں دسو انتظامیہ فکر رہے کرے گی۔ اور آئیں تھوڑا وقت ہم سیکھیں گے۔ یہ اس وقت خدا نے بات کی جب ملک مصر سے غلامی کی حالت میں اسرائیلی لوگ تھے، اور خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک اچھا ملک دوں گا، اس میں دودھ کی شہد کی ندیاں بہتی ہوں گی، چشمے بہتے ہوں گے، وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اس میں سے تم لوہا، تانبا اور سونا نکال سکو گے، اور ایسا ہوگا وہاں پر تم اپنے باغات لگاؤ گے، اپنے گھر بناؤ گے۔ اور بائبل کہتے ہیں خدا نے اسرائیل کی زندگی میں پورا کیا، اور جب پورا کیا تو پھر ایک ساتھ انتباہ بھی کیا، یاد بھی کرایا کہ خبردار رہنا کہ جب تم اپنے گھر بناؤ ان میں بسو تو اپنے خدا کو بھولنا چاہیے۔ میں ان گھروں میں بھی گیا ہوں جو بات بات پہ اپنے خدا کو جلال دیتے ہیں، اور میں ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو بات بات پہ صرف اپنے نام کو جلال دیتے ہیں۔ لیکن ان میں اچھا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی ساری برکتوں کو جب ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے میں اس لائق نہیں تھا، اس خدا نے رحم کر دیا۔ ہاللیلویا۔ زمین پر گھر اس کی عظیم برکت ہے، اور یہاں پر کہا گیا کہ یاد رکھنا جب تو گھر بنائے تو اپنے خدا کو یاد رکھنا، اور پھر وہ تجھے دولت کمانے کی طاقت دیتا ہے۔ کبھی کبھی میرے عزیز ہم سوچتے ہیں فلاں بندے کو اچھی جاب مل گئی، اچھا بزنس مل گیا، اچھی نوکری مل گئی، اسی لیے وہ گھر بنا گیا ہے۔ ہر چیز ایسا نہیں ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے خدا دولت کمانے کی طاقت دیتا ہے۔ آپ کو کسی جگہ سے انکم آتی ہے، پھر وہ انکم سیف رہتی ہے، اس میں بچت آتی ہے، تو سمجھے خدا کی برکت ہے۔ ادروائز لوگوں کے گھروں میں لاکھوں روپیہ آتا ہے
تو پھر بھی وہ سیف نہیں رہتا، اور کلام پورا ہوتا ہے کہ ہوگا تو اپنے گھر میں لائے گا، میں اسے اڑا دوں گا۔ اور یہ بڑی برکت کی بات ہے جب بندہ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ خدا مجھے دولت کمانے کی طاقت دیتا ہے، اور اس کی طاقت بنی رہتی ہے، اس کے پاس دولت بھی آتی جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا بیٹا جن کے بزنس بڑے اپ تھے اور ایک پل میں برباد ہو گئے، ڈاؤن ہو گئے۔ شاید ان کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ ساری میری اپنی پاور، اپنی مینجمنٹ ہے، میرا اپنی ڈگریاں ہیں، اور میرا اپنا جو ہے وہ پریکٹیکل ہے، میری اپنا تردد ہے، میری محنت ہے۔ ہاں ارے تجھے محنت کرنا ضروری ہے، لیکن تیری محنت اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک خدا برکت نہ دے، اور جب خدا برکت دیتا ہے تو پھر آدمی کے ہاتھ میں اسودگی آ جاتی ہے، پھر برکت آ جاتی ہے۔ آمین۔ لیکن ہے تو جن کاموں میں ہاتھ ڈالے گا ان میں برکت آ جائے گی۔ یہ بڑے رحم اور فضل کی نشاندہی ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یہ فیملی بھی لمبے عرصہ سے کرائے پہ تھی، ان کو بھی کرائے کا، بشیر صاحب کو بھی تجربہ ہماری طرف ہے۔ ایسا ہی ہے کہ کرائے دار کے ساتھ بہیو، اس کا ایک محنت آنا جو ہے نا، اگر میں کرائے دار ہوں یار تو تھوڑی چل لوں، یہ ہوتا ہے جڑا مالک مکان ہوتا ہے نا، پاویں بل بھی نہ ٹھیک دیتا جائے۔ شمون صاحب انہوں نے پراؤڈ ضرور ہوتا ہے یار میرا گھر اپنا ہے، کہ کرائے دار پاویں ادھر تو چنگا نہیں، وہ یار خدا کا نہیں دے گا اندروں ٹوٹے گا، لیکن نہیں، آپ کا خدا آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس بات کے لیے ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس محبت کے لیے اور شکر گزاری کے لیے جو بھائی بشیر صاحب نے رکھی، ان کی چاہت تھی کہ ہم سارے اپنے حضور قائم و دائم رکھیں۔ پھر سے چرچ کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک۔ ہاللیلویا۔ آمین۔ اور ڈھکا اور اونچا ہو جائے اور اسے ٹائم پتھر لگ جائے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ اور میری دعا ہے جن کے پاس نہیں ان کو بھی ملے۔ آمین۔ خدا سب کو دے، اور آپ لوگوں کو بہت بہت خوبصورت گھر کی مبارک ہو۔ خداوند آپ کی شکر گزاری کو قبول فرمائے اور اپنے حضور قائم و دائم رکھے۔ حقیقت میں جب میں خدا کی برکتوں کو دیکھتا ہوں تو میرا من اس کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ اے خدا ہم اس قابل نہیں، انسان اس قابل نہیں، بس تیرا رحم اور ترس ہے۔ خدا ان کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔